سب سے پہلا جو شعر ہے اس میں لکھا ہے، بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گناہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغے گرفتار کی طرح، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے۔ تو یہ شعر ہے، 6 اس کے مصرے ہیں اس پورے بند کے۔ پھر اس کے معنی ہیں اس شعر کے، لٹک رہا تھا یعنی کہ ملک تھا، یعنی اس کی کوئی صورتحال نہیں تھی، بلکہ وہ 2 چیزوں کے درمیان میں اٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر لفظ سہما ہوا تھا یعنی گھبرایا ہوا تھا، لفظ ہے مرغے گرفتار، قیدی پرندہ، کھڑاؤں لکڑی کا جوتا۔ لکڑی کا جوتا اس کا لغوی مطلب ہے، لیکن اس سے مراد ہم کوئی بھی پرانا جوتا لے سکتے ہیں، کوئی بھی خراب جوتا اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ پھر اس شعر کی تشریح ہے۔ سب سے پہلے اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بس کی صورتحال انتہائی خراب ہے، وہاں پر لوگوں کا رش، لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہے، بس میں بیٹھنے کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے، کوئی لٹک رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پائیدان پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو لوگ نشستوں پر موجود ہیں وہ بھی انتہائی برے حال میں آ رہے ہیں، اور اس قدر تنگ جگہ ہے کہ لوگوں کو اپنا جوتا پہنے بھی مشکل پیش آ رہی ہے، اور لوگوں کی چیزیں وہاں پر گم ہو رہی ہیں۔ پھر اس بس کی صورتحال میں جب ہم لکھ لیں گے مفہوم، تو پھر یہ بتانا ہے کہ کتنی زیادہ وہاں پر تنگ جگہ ہے۔ ظاہری بات ہے جو صورتحال ہمیں بتائی جا رہی ہے اس سے یہی چیز اخذ کی جا سکتی ہے کہ بس میں جگہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور لوگ بہت ہی زیادہ مشکل سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ بس میں کوئی لٹک رہا تھا ہار کی طرح۔ ہار جیسے ہم جاتے ہیں بازاروں میں تو ہار جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بس کی جو صورتحال تھی وہ بھی بالکل ایسی ہی تھی کہ وہاں پر لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے اور کھڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہاں پر لوگ لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی جگہ تھی ہی نہیں، تو وہ لٹکے ہوئے آ رہے تھے۔ اب انسان جب اپنے بازو پر کی جانب پھیلاتا ہے تو اس کے بازو اور سر کے درمیانی جو جگہ ہوتی ہے اس کی اگر شیپ کو، اس کی ساخت کو دیکھیں تو وہ ہمیں ایک ہار کی طرح نظر آتا ہے۔ تو شاعر نے اس چیز کو جو ہے وہ شاید ہار کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ انسانوں کی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ ہار ہوں اور ان کو بس کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہو۔ پھر اس نے کہا تھا کہ کوئی جو ہے وہاں پر سہما ہوا بیٹھا تھا، اب اور گھبرایا ہوا بیٹھا تھا، یعنی بس کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ ہے، وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حد سے بہت زیادہ گرمی ہے، اور اس گرمی میں، اس شدت میں لوگ تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی ہر جو مسافر ہے اس کی اپنی مختلف صورتحال ہے، جہاں کوئی لٹک رہا ہے تو وہیں بس میں کوئی گھبرایا ہوا اور سہما ہوا ہی بیٹھا ہے، اور اس کی گھبراہٹ کو اور اس کے سہمے ہوئے پن کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اور وہ روز محشر میں آج اس کو لایا گیا ہے کہ آج اس کا حساب ہونا ہے، اور اس بڑے گناہ پر آج اسے کوئی بہت بڑی سزا ملنے والی ہے۔ پھر اس نے بتایا ہے کہ کوئی جو ہے وہ سایہ دیوار کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اب سایہ دیوار کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سایہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے ہی سورج جو ہے وہ مغرب کی جانب بڑھتا ہے تو سایہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس کی حرکت بالکل غیر محسوس ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ سایہ حرکت کر رہا ہے۔ تو وہاں پر انسان موجود تھے اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھچا کھچ پھنسے ہوئے تھے کہ وہ حرکت کر ہی نہیں پا رہے تھے، اور اگر کوئی حرکت کر بھی رہا تھا تو اس کی حرکت انتہائی غیر محسوس تھی، اور اس کی حرکت بالکل معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ سایہ دیوار کی طرح پڑے تھے، یعنی بے حس و حرکت پڑے تھے، کیونکہ ان کی ٹانگیں، بازو، ہر جو چیز ہے تقریباً ان کے جسم کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی جدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ حرکت کر ہی نہیں پا رہے تھے اور انتہائی مشکل صورتحال میں وہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے بتایا ہے کہ کوئی مرغے گرفتار کی طرح پھنسا ہوا تھا۔ جس طرح سے ایک جال ہوتا ہے اور وہ مرغ کے اوپر ڈالا جاتا ہے،
کوئی بھی قیدی پرندہ، مرغ نہ ہو، کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، تو پرندہ جو ہے وہ اس میں پھڑ پھڑاتا ہے، اور پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کی پر اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ متضاد اطراف میں حرکت کرتی ہیں۔ کبھی وہ اپنے پر کو مارتا ہے، کبھی وہ اپنی ٹانگوں کو مار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا پیچھا چھڑا سکے جال سے، لیکن مشکل ہوتا ہے اسے پیچھا چھڑانا۔ تو یہاں پر مسافروں کی صورتحال بھی یہی تھی کہ ان کی ٹانگیں اور ان کی بازو جو تھے وہ دونوں اطراف میں پھیل چکے تھے، دونوں اطراف میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے جو ہے ان کے لیے حرکت کرنا اور اپنی جان اس ہجوم سے چھڑانا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی صورتحال یہ تھی کہ جیسے وہ انسان نہ ہوں بلکہ کوئی پرندے ہوں کہ جن کو جال میں پھینک دیا ہو اور وہ اس سے آزاد ہونے کے لیے پھڑ پھڑا رہے ہوں۔ آخری جو یہاں پر 2 لائنیں ہیں یعنی 2 مصرے ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے اور رش اتنا زیادہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا پاؤں ایک بار اٹھا کر نشست پہ رکھتا تھا، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان بسوں میں انسان نہیں ہوتے، ساتھ میں جانور بھی ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیز لوگ لے آتے ہیں۔ تب صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر لوگ موجود تھے، انتہائی بری صورتحال میں، انتہائی رش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے انہوں نے جوتے اتارے ایک بار اور جوتوں کو اتار کے اپنے پاؤں اپنی سیٹ پر، اپنی نشست پر رکھ لیے۔ جب دوسری بار انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اپنے جوتے کو دوبارہ پہن لیا جائے، تو جب انہوں نے پاؤں نیچے اتارا تو ان کا پاؤں اپنے جوتے میں نہیں گیا بلکہ کسی دوسرے کے جوتے میں جا پڑا ہے، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے کہ جوتوں کا کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے نفیس جوتے کو اتار کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور دوبارہ نیچے پاؤں اتارتا ہے تاکہ اپنا جوتا پہن سکے، تو اس کا پاؤں اپنے نفیس جوتے میں نہیں جاتا بلکہ وہ کسی کی دوسرے کی لکڑی کا جو جوتا ہوتا ہے اس میں جا پھنستا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ انسان جب پاؤں ڈالتا ہے اپنے جوتے میں تو اس کسی دوسرے کے جوتے میں جا ڈالتا ہے، اور جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے پیسے ڈالنے کے لیے، پیسے نکالنے کے لیے، تو اس کا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب میں جا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ کون سی ٹانگیں کس جسم کا ساتھ لگی ہوئی ہیں اور کس جسم کا حصہ ہیں، اور کون سے بازو جو ہیں وہ کس جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہے۔ تو یہ مسافروں کی صورتحال تھی۔ ہر چہرہ مختلف تاثر کا حامل ہے، وہ اسی طرح سے مختلف تاثر کا حامل ہے کہ کوئی گھبرایا بیٹھا ہے، سہما بیٹھا ہے، کوئی جو ہے مرغ گرفتار کی طرح تڑپ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ لٹکا ہوا آ رہا ہے۔ تو جتنے بھی مسافر وہاں پر موجود ہیں سب کے چہروں پر مختلف قسم کے تاثر ہیں، لیکن جتنے بھی چہرے وہاں پر موجود ہیں کوئی ایک بھی خوش نظر نہیں آ رہا، سبھی انتہائی تکلیف میں اس سفر کو طے کر رہے ہیں۔ یہ پہلے شعر کی تشریح تھی۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے: گاڑی میں ایک شور تھا کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے چارۂ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، 2 پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ تو یہ ایک شعر آپ کے سامنے جس کی لغت یہاں پر لفظ ڈبل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ڈبل جو ہے یہ کنڈکٹروں کا اطلاعاتی اشارہ ہوتا ہے۔ کنڈکٹر وہ شخص ہوتا ہے جو ٹکٹ کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جو اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بس فلاں علاقے سے فلاں علاقے تک جائے گی، اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اور کنڈکٹر جب یہ دیکھتا ہے کہ بس جو ہے وہ اب بھری جا چکی ہے اور مزید لوگوں کی اس میں گنجائش نہیں ہے، تو وہ ڈرائیور کو ایک لفظ بولتا ہے ڈبل کا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں اب سواریاں ضرورت سے زیادہ بھر چکی ہیں، اب تم بس کو چلا دو۔ سرے چارۂ عمل، مصروف رہنا، ہوس لالچ۔ تو بچوں یہ شعر کے الفاظ کے معنی ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح ہے۔ مسافروں کی بڑھتی ہوئی بدترین صورتحال۔ پہلے ہی شعر میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تمام جو مسافر تھے وہ کس صورتحال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں، جیسے ابھی آپ نے ایک تصویر دیکھی بس کی اور اس میں موجود تھے، گرمی ہو، حبس ہو، پسینہ ہو اور گھٹن ہو، تو کتنی بری صورتحال ہوگی۔ اور انسان یہ چاہیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، جلد جو ہے ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بس چلی نہیں ہوتی
تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے اور جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہ تاثر دیتے ہیں مسافروں کو کہ وہ جیسے ہی بیٹھیں گے تو بس چل جائے گی، یعنی بس اب چلنے کو تیار ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ بس جو ہے وہ 2 گنا اور 3 گنا تک بھر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلتی نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مقام تک پہنچ جائے اور اس کا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہو، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، بلکہ انہیں انتظار کی سخت جو گھڑیاں ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے اور تھمنے کا اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو مسافر جو ہیں وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جو انتظار کرتے کرتے اس صورتحال میں ان کی جو حالت ہے وہ اور زیادہ بگڑ جاتی ہے، اور زیادہ ان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب انسان کی صورتحال خراب ہوگی اور وہ تکلیف میں آئے گا تو پھر وہ کسی نہ کسی طرز عمل کا اظہار بھی ضرور کرے گا۔ تو اب یہاں پر مسافروں کا مختلف رویہ اور طرز عمل آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں جو تھا وہ ایک شور تھا، اور وہ شور کیا تھا؟ وہ اس چیز کا شور تھا کہ جلد از جلد جو گاڑی ہے اس کو چلا دیا جائے، کیونکہ مسافر انتظار کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں۔ اب وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ اب جتنا جلدی ہو سکے گاڑی چلے اور ہماری جان چھوٹے۔ تو اب جتنے بھی مسافر وہاں پر موجود ہیں ان سب کی مشترکہ آواز اور ان کا مشترکہ مطالبہ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب جلدی جو ہے وہ گاڑی کو چلا دیا جائے۔ وہ کنڈکٹر سے التجائیں کر رہے ہیں کہ کنڈکٹر تمہیں اب خدا کا واسطہ ہے کہ تم ڈبل کہہ دو تاکہ گاڑی جو ہے وہ چل پڑے۔ پھر ہر جو شخص ہے الگ مزاج کا ہے، اس لیے وہ الگ قسم کی پیشکش، الگ قسم کی آفر جو ہے وہ دے رہا ہے کنڈکٹر کو۔ سب سے پہلے کچھ لوگ جن کے پاس کچھ پیسے تھے، کچھ زائد پیسے موجود تھے، وہ کنڈکٹر کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں پیسے کی ہوس ہے اور تم اس پیسے کی ہوس کی وجہ سے گاڑی کو نہیں چلا رہے تو تم ہم سے دگنا کرایہ لے لو، لیکن تم اس گاڑی کو چلوا دو، کیونکہ اب انتظار کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، اب بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ پھر لوگ اسے کہتے ہیں کہ آخر کب تک تم انتظار کرتے رہو گے، یعنی اب تو تعداد سے بھی کہیں زیادہ جو ہے سواریاں بیٹھ چکی ہیں، اب تمہیں گاڑی کو چلوا دینا چاہیے، یہ ظلم ہے کہ گاڑی کو نہ چلایا جائے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ کنڈکٹر جو ہے وہ پیسے کی جو آفر کی گئی تھی اسے بھی قبول نہیں کر رہا، اور ان کے مزاج غصیلے ہوتے ہیں اور وہ تیز مزاج کے ہوتے ہیں، لڑنے کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ کنڈکٹر کو دھمکی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ تمہاری نیت ہی کچھ اور ہے، یعنی تم کچھ اور ہی چاہتے ہو، شاید تم لڑنا چاہتے ہو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں لڑنے کی آرزو ہے تو تم ذرا بس سے باہر نکلو، ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ بس کی صورتحال تو یہ تھی کہ وہاں پر ہلنا بھی ناممکن تھا، تو لڑائی کیسے ہو سکتی تھی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم بس سے باہر نکلو، جہاں ہمارے ہاتھ پیر آزاد ہوں گے تو وہاں ہم تمہیں خوب مزہ چکھائیں گے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم لڑائی کرنے کے خواہش مند ہو۔ اس کے بعد یہاں پر وہ کم مایہ لوگ دکھائے گئے ہیں، عاجز لوگ دکھائے گئے ہیں کہ جن کے بس میں نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی لڑائی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اسے خدا تعالیٰ کا واسطہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بددعائیں بھی دے رہے ہیں کنڈکٹر کو۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، گاڑی کو چلا دو۔ اب ان کی اس لفظ سے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی زیادہ بری ہو چکی ہے کہ اب وہ یہ واسطے دینے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جلد از جلد گاڑی کو چلوایا جائے۔ پھر وہ اسے بددعائیں دیتے ہیں کہ تم پر خدا کی مار ہو، تم غارت ہو جاؤ کہ تم گاڑی کو نہیں چلوا رہے اور ہم پر اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہو۔ اب مسافروں کا مختلف رویہ اور طرز عمل یہ تھا۔ اس کے بعد کنڈکٹر اور بس ڈرائیور کی بے حسی، اس کو بھی اس شعر میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کنڈکٹر اور جو بس ڈرائیور تھے وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی رد عمل نہیں دے رہے، بلکہ دونوں ابھی تک بالکل خاموش ہیں۔ اگر وہ خاموش نہ ہوتے تو بس میں یوں شور کبھی بھی نہ اٹھتا۔ وہ دونوں بالکل خاموش ہیں، اور کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ وہ بے حس ہیں۔ ان کا مقصد مسافروں کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی مسافروں کی سہولت کے ساتھ ہے،
بلکہ ان کا مقصد کس چیز کے ساتھ ہے؟ ان کا مقصد ہے صرف اور صرف پیسہ حاصل کرنا اور کم سواریوں سے زیادہ پیسہ کما لینا۔ تو اسی وجہ سے وہ یہاں پر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ مسافروں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو یہ تمام جو چیزیں تھیں وہ بتائی گئی ہیں نظم لوکل بس کے ان دو بندوں میں۔ یقیناً آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اور لوکل بس کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ لوکل بس میں کس طرح سے جو ہیں وہ مسافر سفر کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی لیکچر کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہمارے بند باقی ہیں انہیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔